ہمارے زندگی میں صحت ایک ایسی نعمت ہوتی ہے جس کی قدر ہم اکثر اس وقت کرتے ہیں جب وہ ہم سے چھیننے لگتی ہے۔ صحت ہمیں اللہ سے دی ہوئی ایک امانت ہوتی ہے اور ہر امانت کی طرح اس کی بھی حفاظت کرنا ہماری ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن ایک لفظ ایسا ہے جو ہر کسی کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے، وہ ہے کینسر۔ کینسر صرف ایک طبی اصطلاح نہیں ہے بلکہ ایک آزمائش ہے، مریض کے لیے، اس کے خاندان کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے۔ آج میں یہاں آپ کو ڈرانے نہیں آیا ہوں بلکہ اس لیے آیا ہوں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اس کی حقیقت جان سکیں اور اس کے غلط فہمیوں کو دور کریں تاکہ ہم اس سے بچاؤ کر سکیں اور صحیح طریقے سے تخصیص کر سکیں۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمارے جسم کو سیلز کے ذریعے بنایا ہے۔ یہ سیلز ہمارے جسم میں ایک خاص نظم و ضبط کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں اور یہ ہمارے پورے جسم میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ سیلز اپنا کام ہونے کے بعد خود مر جاتے ہیں اور ان کے بدلے نئے سیلز آتے ہیں۔ سیلز کا جو ٹوٹل نمبر ہے ہماری باڈی میں وہ ٹریلینز میں، ایک چھوٹے بچے میں 17 ٹریلینز۔ ہمارے جسم میں سیلز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہر دن ہمارے جسم کے سیلز سے ریپلیس ہوتے ہیں 330 بلین سیلز، یعنی ہمارے جسم کا 1% حصہ روز مرتا ہے اور بدلے جاتے ہیں۔ الگ الگ حصے الگ الگ رفتار سے ریجنریٹ ہوتے ہیں۔ جیسے اسکن کے سیلز 4 ہفتے میں لیتے ہیں، اسی طرح ایک بار بدلنے کے لیے ہمارے انٹسٹائن کے سیلز صرف 5 سے 7 دن لیتے ہیں۔ جب یہ بڑھوتری ہوتی ہے اس کو کینسر کہا جاتا ہے۔ کینسر اس وقت ہوتا ہے جب جو سیل مرنا چاہیے وہ مرتا نہیں اور جو سیل رکنا چاہیے وہ رکتا نہیں، یہ بے قابو ہو کر بڑھنے لگتا ہے اور اسے کینسر کہا جاتا ہے۔ اسے آپ ایک جنگل کی آگ کی طرح سمجھ سکتے ہیں، چھوٹے سے حصے سے شروع ہوتی ہے اور اگر پھیلنے دی جائے تو پورا جسم کو تباہ کر سکتی ہے۔ کینسر بھی ہمارے جسم میں ایک چھوٹے سے حصے سے شروع ہوتا ہے اور خون کے ذریعے سے پورے جسم تک پھیل جاتا ہے۔ صرف 2025 میں ہی امریکہ میں 20 لاکھ سے زیادہ کینسر کے کیسز پائے گئے ہیں اور کینسر ہر سال 1 کروڑ اموات یعنی ہر 6 موت میں سے 1 موت۔ اگر شروعات میں ہی کینسر کو پکڑا جائے تو اس سے بچاؤ بھی آسان ہوتا ہے۔ کینسر اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے ڈی این اے کا مٹیریل کو ڈیمیج ہوتا ہے۔ یہ ہماری عادتوں جیسے سگریٹ، شراب، پان، گٹکا، اس سے سب ہمارے جسم کی جینیٹک مٹیریل کو ڈیمیج ہوتا ہے۔ اسلام ہمارے جسم کو نقصان دینے سے منع کرتا ہے اور جدید طب بھی اس سے منع کرتی ہے۔ لیکن کچھ خطرات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، جیسے آب و ہوا کا پاک نہ ہونا، ہوا میں کیمیکل کا ہونا اور سن کے ریڈیشنز کا ہونا۔ ساتھ ہی ساتھ وائرسز بھی کینسر کا سبب بن سکتے ہیں، جیسے ہیپاٹائٹس اور ایچ پی وی کے وائرسز جو سرویکل، تھروٹ اور پینکریاس کے کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہم کینسر کو تو نہیں روک سکتے لیکن ہم انفیکشن سے تو بچ سکتے ہیں، کیونکہ 90% کینسر شروعات میں پانے پر اسے روکا جا سکتا ہے۔ کینسر جب اگر والدہ میں کینسر ملتا ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ بچوں میں بھی کینسر ملا جا سکے، اور کینسر بعض اوقات پر ایسے انسانوں کو ہوتا ہے جس نے نہ کبھی سگریٹ پیا ہو اور نہ شراب پیا ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جسم میں بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے سیلز کو ڈیمیج پہنچ جاتا ہے اور اسی ڈیمیج کی وجہ سے کینسر پھیلتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تھیلیسیمیا کے بارے میں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان اپنے بلڈ میں ریڈ بلڈ سیلز اور ہیموگلوبن کے کاؤنٹ کو کمی پاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انسان کے اسٹیم سیلز اور بون میرو اس کے ریڈ بلڈ سیلز کو پروڈیوس نہیں کر پاتے اور ہیموگلوبن بھی کمی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارے اسٹیم سیلز کی کمی کی وجہ سے ملتا ہے۔ ہمارے جسم میں بون میرو بہت ضروری ہوتا ہے اور تھیلیسیمیا انڈیا میں 10,000 اور 15,000 بچوں میں پایا جاتا ہے ہر سال، اور ہر سال تھیلیسیمیا کے کیسز پائے جاتے ہیں۔ اور تھیلیسیمیا کیا نامعمولی لوگوں سے 52% زیادہ چانس ہوتا ہے کہ کینسر کا سبب بنے۔ کینسر صرف ایک بیماری نہیں بلکہ 200 قسم سے زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ بریسٹ کینسر، لنگز کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر وغیرہ وغیرہ سے پھیلتی ہے۔ لیکن کینسر سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے، اسی لیے اس کے لیے ہمیں ہمارے عادتوں کو روکنا چاہیے۔ سگریٹ اور پیسو اسموکنگ سے بھی روکنا چاہیے، ہمیں شراب پینے سے بھی روکنا چاہیے اور ہمیں ایک بیلنس ڈائٹ یعنی متوازن غذا کا فالو کرنا چاہیے جس میں فروٹس اور ویجیٹیبلز کا زیادہ استعمال ہو اور پروسیسڈ میٹ اور پروسیسڈ فوڈ کا کم استعمال ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں کوئی بھی غیر معمولی تبدیلی ہونے پر سب سے پہلے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے،
کیونکہ غیر معمولی تبدیلی ہی کینسر کا سبب بن سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کینسر کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں۔ اس ٹریٹمنٹ کو کیمو تھراپی کہا جاتا ہے۔ اس ٹریٹمنٹ میں پاورفل کیمیکلز اور یووی ریڈیشنز کے سہارے ہمارے جسم کے کینسر کے سیلز کو مارا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے جسم کے اچھے سیل بھی مر جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ٹریٹمنٹ کے بعد لوگوں کے بال جھڑنے لگتے ہیں، ان کو کھانا صحیح سے کھانے نہیں ہوتا اور ان کے معدے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں بون میرو کے بارے میں۔ ہمارے جسم میں دو طریقے کے بون میرو ہوتے ہیں، ایک ریڈ بون میرو اور ایک یلو بون میرو۔ ریڈ بون میرو ریڈ بلڈ سیلز اور یلو بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس کی وجہ سے کو بناتا ہے، اور یلو بون میرو ہمارے جسم کے اسٹیم سیلز بناتا ہے۔ یلو بون میرو اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے جسم کو اسٹیم سیلز بنا کے دیتا ہے۔ اسٹیم سیلز ایسے سیلز ہیں جو دوسرے سیلز میں بدلتے ہیں۔ اس کے لیے بلڈ ٹرانسفیوژن میں ہمارے جسم کا ایک خون لیا جاتا ہے اور اس میں اسٹیم سیلز الگ کیا جاتے ہیں اور جو جسے ضرورت ہے اسے دیا جاتا ہے۔ یہ اسٹیم سیلز ٹرانسپلانٹ بلڈ ٹرانسپلانٹ جتنا آسان نہیں ہوتا، اس میں بہت سی باریکیاں ہوتی ہیں، اور اس باریکیوں اگر فالو نہیں کیا جاتا تو اس میں یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے HLA ٹائپنگ نامی ایک ٹائپنگ ہوتی ہے جس میں ہر انسان کا اپنا ایک بلڈ کا ایک آئیڈینٹی بنائے رکھتی ہے۔ یہ ایک رجسٹری کے ذریعے ایک ورلڈ وائڈ ڈاٹا بیس بنایا جاتا ہے، اور ہر 1 لاکھ انسان میں صرف 2 انسانوں کا میچ ہوتا ہے۔ ہر کینسر کو روکا نہیں جا سکتا، جیسے جو کینسر ہمارے والدے سے ملتے ہیں وہ بھی نہیں روکا جا سکتا، اور بوڑھے ہونے کی وجہ سے بھی کینسر نہیں روکا جا سکتا۔ یہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کینسر 80 to 90 ایئرس کے ایج گیپ میں ہی سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن ہم اپنے لائف سٹائل کو بدل کر کینسر سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ امریکن لائف سٹائل سوسائٹی کے حساب سے 42% کینسر کے کیسز بچاؤ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے کچھ احتیاط فالو کرنا ہوگا۔ سگریٹ اور شراب کو کم کرنا چاہیے، کیونکہ شراب 7 الگ الگ قسموں کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے، جیسے لنگ کینسر، پینکریاس کینسر، تھروٹ کینسر، سرویکل کینسر ایکسیٹرا۔ اور ساتھ ہی سگریٹ تو 16 الگ الگ کینسر کا سبب بنتا ہے، اور موٹاپا دنیا میں 7.8% کینسر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں پیسو اسموکنگ سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے جسم کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ ہمیں سورج کے ہارمفل یووی ریز سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ سن کے دھوپ کے ریز صرف ہمارے جسم کو ٹیننگ اور سن برنس نہیں دیتے، یہ ہمارے جینیٹک مٹیریل کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں 10 بجے سے 4 بجے تک باہر نکلنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت یووی انڈیکس سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور باہر نکلنے کے ٹائم ہمیں سنسکرین کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے لائف سٹائل اور فوڈ ایٹنگ ہیبٹس کی وجہ سے بھی کینسر بہت زیادہ بڑھتا ہے، اس لیے ہمارے کھانے میں ہمیں پروسیسڈ فوڈ کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں بہت سے کارسینوجینک سبسٹینسز ہوتے ہیں۔ کارسینوجینک سبسٹینسز ایسے چیز ہوتے ہیں جو کینسر کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ یہ ہمارے کھانوں میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ہمارے فوڈ کلرز میں بھی ملتے ہیں، ان سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ بنزین، وینائل کلورائڈ، ایسبسٹاس جیسے کیمیکلز یہ بھی کارسینوجینک قرار کیے گئے ہیں۔ یہ سب ہمارے فرٹیلائزرز میں ملے جاتے ہیں جو آخر میں ہمارے کھانے میں ملتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، وائرسز بھی کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس سے بچاؤ تو کرنے کا صرف ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیں وائرسز کی ویکسین لینا چاہیے۔ عام طور پر ہم سب کو ہیپاٹائٹس اور HPV کی ویکسین دی جاتی ہے، لیکن ہر وقت چیک کرنا ضروری پڑتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کینسر تو ایک سچائی ہے، لیکن امید بھی ایک سچائی ہے۔ ہم کینسر کو بیماریوں کو روک نہیں سکتے، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ایک ضروری قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔